بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آپ بیتی خود سنائی۔ کہنے لگے کہ میں اصبہان کی ایک بستی میں جسے جئی کہا جاتا تھا، اس کا رہنے والا ایک فارسی شخص تھا۔ میرے والد اپنی بستی کے کسان تھے، میں انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ مجھ سے اس طرح محبت کرتے رہتے حتیٰ کہ انہوں نے مجھے اس طرح اپنے گھر میں روک لیا، یعنی آگ کا رکھوالا بنا کر، جس طرح لڑکی کو روکا جاتا ہے۔ میں نے مجوسیت میں بہت محنت کی حتیٰ کہ میں آگ کا مستقل نگران بن گیا، جو آگ کو ایک گھڑی بجھنے نہیں دیتا تھا۔ میرے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھے، مجھ سے کہنے لگے، بیٹے آج میں گھر میں کام میں مصروف ہوں، آپ جاگیر کا چکر لگاؤ۔ اور کچھ باتوں کا کہا، ان کے کام سے نکلا۔ میں عیسائیوں کے ایک کلیسے کے پاس سے گزرا، میں نے ان کی آواز سنی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں لوگوں کے معاملات کو نہیں جانتا تھا کیونکہ میرے والد نے مجھے گھر تک محدود رکھا تھا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنی تو ان کے پاس چلا گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی نماز اچھی لگی اور ان کے معاملے میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں کہنے لگا، واللہ یہ اس دین سے بہتر ہے جس پر ہم ہیں۔ واللہ ہم نے غروب آفتاب تک انہیں نہیں چھوڑا اور والد کے کہنے کے مطابق جاگیر پر بھی نہیں گیا۔ میں نے ان سے کہا، اس دین کی اصل کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے، شام میں۔ پھر میں اپنے والد کے پاس آنے لگا جو میری تلاش میں چند لوگ بیچ چکے تھے۔ میں نے ان کو ان کے کام سے بھی مصروف کر دیا تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، بیٹے کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں کام سے نہیں بھیجا تھا؟ میں نے کہا، ابا جان میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے کلیسے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کا طریقہ دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں سورج غروب ہونے تک ان کے پاس ہی تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹے اس دین میں کوئی خیر نہیں، تمہارا اور تمہارے باوجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ وہ میرے بارے میں خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں میں ان کا دین نہ قبول کر لوں، اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، پھر مجھے اپنے گھر میں قید کر دیا۔ عیسائیوں نے میرے پاس پیغام بھیجا تو میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس شام کے عیسائی تاجروں کا قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب ان کے پاس شام کے عیسائی تاجروں کا قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے کہا، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر جانے لگے تب مجھے خبر دینا۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے اپنے پاؤں سے بیڑیاں نکال لیں اور ان کے ساتھ شام آ گیا۔ جب میں شام پہنچا تو میں نے کہا، اس دین کے ماننے والوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا، کنیسہ کا پادری۔ میں اس کے پاس آیا اور کہا، مجھے اس دین کا شوق ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کنیسہ میں آپ کے ساتھ رہوں، کنیسہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے کہا، آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ وہ ایک برا آدمی تھا، لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا تھا۔ جب لوگ صدقے کی چیزیں جمع کر کے اس کے پاس لاتے تو اپنے پاس محفوظ کر لیتا اور مسکینوں کو اس میں سے کوئی چیز نہ دیتا، حتیٰ کہ اس نے سونے چاندی کے 7 مٹکے بھر لیے۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر مجھے اس پر سخت غصہ آیا، پھر وہ مر گیا۔ عیسائی اسے دفنانے کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک برا آدمی تھا، یہ تمہیں صدقے کا حکم دیتا اور ترغیب بھی دیتا۔ جب تم صدقہ اس کے پاس لاتے تو اپنے لیے رکھ لیتا اور مساکین کو اس میں سے کوئی چیز نہ دیتا۔ لوگوں نے کہا، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ میں نے کہا، میں تمہیں اس کے خزانے تک لے چلتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس کا خزانہ ہمیں دکھاؤ۔
میں نے اس کے خزانے کی جگہ انہیں دکھائی۔ انہوں نے وہاں سے سونے چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے نکالے۔ جب انہوں نے وہ مٹکے دیکھے تو کہا، واللہ ہم تو اسے کبھی بھی دفن نہیں کریں گے۔ لوگوں نے اسے سولی پر چڑھا دیا، پھر اسے پتھروں سے رجم کر دیا، پھر ایک دوسرے آدمی کو لا کر اس کی جگہ مقرر کر دیا۔ میں نے 5 نمازیں نہ پڑھنے والوں میں سے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ، ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا دنیا میں جو انتہائی بے رغبت، آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا، دن اور رات عبادت میں انتہائی محنت کرنے والا۔ میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا کہ اس سے پہلے کسی سے نہ کی تھی۔ میں کافی عرصہ اس کے ساتھ رہا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے اسے کہا، اے فلاں، میں تمہارے ساتھ رہا اور تم سے اتنی محبت کی جتنی پہلے کسی سے نہ کی تھی، اور اب آپ کے لیے اللہ کا حکم آ پہنچا ہے۔ اب کس شخص کی طرف جانے کا مجھے حکم دیتے ہیں، اور میرے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے، واللہ آج کے دن میں کسی کو اس دین پر نہیں دیکھتا جس پر میں ہوں۔ لوگ ہلاک ہو گئے اور انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں، اور ان اکثر چیزوں کو چھوڑ دیا انہوں نے جن پر اسلاف تھے، سوائے ایک شخص کے جو موصل میں ہے۔ اس کا نام خاص نام بتایا، وہ اس دین پر ہے جس پر میں ہوں، اس سے جا کر ملو۔ اور جب وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا تو میں موصل والے شخص کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا، اے فلاں فلاں شخص نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ میں تم سے ملوں، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس کے دین پر ہو۔ اس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس قیام کرو۔ میں اس کے پاس ٹھہرا رہا۔ اس نے بھی اپنے ساتھی کے دین پر عمل کرنے والا بہترین آدمی پایا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کے موت کا بھی وقت آ گیا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا، اے فلاں فلاں شخص، مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا، اور اب تمہارے پاس بھی اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ آپ مجھے کس شخص کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہیں اور مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے، واللہ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس دین پر ہو جس پر ہم تھے، سوائے ایک شخص کے جو نصیبین میں ہے، فلاں نام ہے، اس سے جا ملو۔ جب وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا تو میں نصیبین والے سے جا ملا۔ میں اس کے پاس آیا اور اپنا واقعہ بتایا، اور میرے ساتھی نے مجھے جو حکم دیا تھا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس ٹھہرو۔ میں نے اس کے پاس قیام کیا اور اسے بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے دین پر پایا۔ میں نے ایک بہتر شخص کے ساتھ قیام کیا۔ واللہ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی موت کا بھی وقت آ گیا۔ جب اس کے موت کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا، اے فلاں فلاں شخص، مجھے فلاں کی طرف وصیت کی۔ پھر اس نے مجھے تمہاری طرف وصیت کی۔ تم کس شخص کی طرف اب مجھے جانے کی وصیت کرتے ہو اور مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ اس نے کہا، بیٹے، واللہ میرے علم میں نہیں کہ ہمارے دین پر کوئی شخص باقی ہے جس کے بارے میں تمہیں کہوں۔ تم اس کے پاس جاؤ سوائے ایک آدمی کے جو اموریہ میں ہے۔ وہ شخص ہمارے دین پر ہے۔ اگر تمہیں پسند ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ ہمارے دین پر ہے۔ جب وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا تو میں اموریہ والے کے پاس چلا گیا اور اپنا واقعہ بتلایا۔ اس نے کہا، میرے پاس قیام کر لو۔ میں اس شخص کے پاس ٹھہرا رہا جو اپنے ساتھیوں کے دین اور طریقے پر تھا۔ میں نے کمائی بھی کی، حتیٰ کہ میری کچھ گائیں اور مال ہو گیا، پھر اس پر بھی پاس تھا۔ اس نے مجھے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی۔ اس نے مجھے کسی اور کے پاس جانے کی وصیت کی۔ پھر اس نے مجھے تمہاری طرف جانے کی وصیت کی۔ تم مجھے کس کی طرف آنے کی وصیت کرتے ہو اور مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ اس نے کہا، بیٹے، آپ ایسا وقت اب آ گیا ہے کہ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمارے دین پر ہو، جس کے بارے میں تمہیں کہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ۔ لیکن اب ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث ہوگا۔ عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا۔ 2 پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کی طرف ہجرت کرے گا جس میں کھجوریں ہیں۔ اس میں ایسی علامات ہیں جو مخفی نہیں۔
تحفہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اس کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے جا ملو تو ایسا کرو۔ پھر وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا۔ جب تک اللہ نے چاہا میں اموریہ میں ٹھہرا رہا۔ پھر بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے ان سے کہا تم مجھے سرزمین عرب تک لے چلو، میں اپنی ساری گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں ساری گائیاں اور بکریاں دے دیں اور انہوں نے مجھے سوار کر لیا، حتیٰ کہ جب وادی قرا میں پہنچے تو مجھ پر ظلم کرتے ہوئے ایک یہودی شخص کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ میں اس کے پاس ٹھہرا رہا۔ میں نے کھجوریں دیکھیں، مجھے امید تھی کہ یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں مجھے میرے ساتھی نے بتایا تھا، لیکن ابھی مجھے پختہ یقین نہیں ہوا تھا کہ میں اس یہودی کے پاس ہی تھا کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھنے والا اس کے چچا کا بیٹا مدینے سے اس کے پاس آیا اور اس سے مجھے خرید لیا اور مدینے لے آیا۔ واللہ جب میں نے وہ علاقہ دیکھا تو اپنے ساتھی کے بتائے ہوئے وصف کی بنا پر اسے پہچان لیا۔ میں وہیں ٹھہرا رہا۔ اللہ نے اپنے رسول کریم کو مکہ میں مبعوث کر دیا اور وہ مکہ میں قیام پذیر رہا جب تک کہ اللہ نے چاہا۔ میں غلامی کی مصیبت میں ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں سن سکا۔ پھر اس نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ واللہ میں ایک کھجور کی چوٹی پر چڑھا کوئی کام کر رہا تھا کہ میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کے چچا کا بیٹا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ بنی قبیلہ کو برباد کرے، وہ اس وقت قبا میں اس شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو آج مکہ سے آیا ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے مالک کے اوپر جا گروں گا۔ میں نیچے اترا اور اس کے چچا کے بیٹے سے پوچھنے لگا تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرا مالک غصے ہوگا اور ایک شدید قسم کا گھونسا رسید کر دیا۔ پھر کہنے لگا تمہیں اس سے کیا سروکار، اپنے کام پر توجہ دو۔ میں نے کہا کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی یہ بات پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس کچھ سامان تھا جو میں نے جمع کیا تھا۔ شام ہوئی تو میں وہ سامان لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ قبا میں تھے۔ میں آپ کے پاس آیا تو کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب حاجت مند ساتھی بھی ہیں۔ میرے پاس یہ کچھ سامان صدقہ کے لیے میں نے مقرر کیا تھا، تو میرے خیال میں آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے وہ سامان آپ کی طرف بڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کھاؤ اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے اس میں سے نہیں کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ پہلی نشانی ہے۔ پھر میں واپس لوٹ آیا اور کچھ چیزیں جمع کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے۔ میں آپ کے پاس آیا اور کہا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا تو انہوں نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ بقیع الغرقد میں تھے اور اپنے کسی صحابی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ کے اوپر 2 چادریں تھیں اور آپ صحابہ میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں گھوما آپ کی پشت کی طرف آ کر دیکھا کہ کیا میں وہ مہر دیکھ سکتا ہوں جو میرے ساتھی نے مجھے بتائی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح گھومتے دیکھا تو جان گئے کہ میں ایسی چیز کا ثبوت تلاش کر رہا ہوں جو مجھے بیان کی گئی ہے۔ آپ نے اپنی کمر سے چادر گرا دی۔ میں نے اس مہر کی طرف دیکھا تو پہچان گیا۔ میں اس سے چمٹ گیا، اسے بوسہ دینے لگا اور ساتھ ساتھ رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے
آپ نے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ میں اس سے ہٹ گیا اور آپ کو اپنی داستان سنائی، جس طرح اے ابن عباس میں نے آپ کو سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی کہ میں اپنی داستان آپ کے صحابہ کو سناؤں۔ اس کے بعد سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہی رہے۔ غلامی کی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلیمان تم مکاتبت کر لو۔ میں نے اپنے مالک سے پانی کے راستے پر 300 کھجور کے درخت لگائے اور 40 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے کھجور کے درختوں کی پنیری کے ساتھ میری مدد کی۔ کوئی آدمی 30 کھجور، کوئی آدمی 20 کھجوریں، کوئی 15 تو کوئی 10 لے آیا، یعنی جس آدمی کے جتنی طاقت تھی اس نے میری مدد کی، حتیٰ کہ میرے لیے 300 کھجور کی پنیری جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلیمان جاؤ ان کے لیے گڑھے کھودو۔ جب گڑھے کھود کر فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا، میں انہیں اپنے ہاتھ سے رکھوں گا۔ میں نے ان کے لیے گڑھے کھودے اور میرے ساتھیوں نے میری مدد کی۔ جب میں ان سے فارغ ہو گیا تو آپ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکل پڑے۔ ہم کھجور کے پودے آپ کے قریب کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے رکھنے لگے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلیمان کی جان ہے، ان میں سے ایک پودا بھی نہیں کہ جو مرجھایا ہو۔ میں نے وہ کھجوریں اسے دے دیں، باقی مال میرے ذمے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ڈلی تھی۔ کسی معرکے میں سے آئی تو آپ نے فرمایا، فارسی کا کیا حال ہے؟ یعنی سلیمان فارسی کا کیا حال ہے؟ مجھے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پکڑو اور تم پر جو ہے اسے ادا کر دو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ پر جو رقم ہے یہ اس کے برابر کہاں پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے لے لو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری رقم ادا کر دے گا۔ میں نے وہ ڈلی لے لی اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلیمان کی جان ہے، اس ڈلی سے میں نے ان کو 40 اوقیے وزن کر کے دیے۔ میں نے ان کا حق انہیں ادا کیا، مجھے آزاد کر دیا گیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد پھر کسی معرکہ میں پیچھے نہیں رہا۔ معزز سامعین کرام، یہ تھے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی آپ بیتی کہانی سنائی کہ وہ کس قدر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔